عید الاضحیٰ کے دن بھی روحانی خوشی بھی ہوتی ہے اور جسمانی کیا؟ دھڑا دھڑ گوشت پیلو تسلی کے ساتھ. کیا خیال ہے؟ اتنا گوشت پورے سال کھانے کو نہیں ملتا. اتنا گوشت بکرے کا بھی ہے, دمبے کا بھی ہے, ٹھیک ہے, اور اونٹ کا بھی ہے, اور پھر چانپے بھی ہیں, پائے بھی ہیں. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ پائے آپ کو نہ ملیں, بھائی بہت ہیں پائے. سریاں بھی ہیں, اور کٹاکٹ چاؤ, وہ نہیں, وہ مکروہ ہے ہمارے یہاں. کٹاکٹ جو گردے پھیپڑے کا ہوتا ہے. کلیجی بھی ہے. اتنا وافر مقدار میں گوشت. کلو منہا, اللہ فرماتے ہیں رج کے کھاؤ, وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, اور غریبوں کو بھی رج کے کھلاؤ. تو گوشت دبا کے تسلی کے ساتھ, اتنا تازہ اور اتنا لذیذ. قربانی کے گوشت کی لذت ہی الگ ہے. اتنا گوشت پورے سال, اور گوشت سید الطعام ہے, تمام کھانوں کا کیا ہے؟ بادشاہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر دعوت میں کیا ہوتا ہے؟ گوشت ہوتا ہے. اگر آپ نے ولیمے کی دعوت کی اور آپ نے بہترین قسم کے دال چاول کھلا دیے کسی کو, وہ مانے گا؟ بولے گا بھائی گوشت کہاں ہے؟ باربیکیو میں گوشت ہوتا ہے. ہر بڑے ہوٹل میں کیا ہے؟ مسلمان گوشت خور ہے. ہندو گوشت نہیں کھاتے, سنے آپ کھانے لگے ہیں واللہ عالم. لیکن مسلمان ہمیشہ سے کیا ہے؟ گوشت خور ہے. کیونکہ گوشت خوراک ہے بھائی, لذت بھی ہے اور پروٹین بھی ہے. تو یہ ہمیں تازہ وافر مقدار میں کھانے کو ملتا ہے ہر قسم کا. اور روحانی فائدہ, ایک فائدہ کیا کہ ہم کھلاتے بھی بہت ہیں. عام دنوں میں اتنا کھلا نہیں سکتے, جیب بسا اوقات اجازت نہیں دیتی. اتنا کھلاتے ہیں, 1/3 صدقہ کر دیا, رشتہ داروں کو بانٹ دیا, دعوتیں کر لیں. تو اللہ کو کھلانے والا بھی کیا ہے؟ پسند ہے. اور یہاں جو ایک مادی فائدہ یہ بھی رہ گیا کہ عام دنوں میں جب آپ کھائیں گے تو کھانے پہ ثواب نہیں ملتا, ثواب روزے پہ ملتا ہے. لیکن بقرعید کا گوشت کھانا کیا ہے؟ ثواب ہے. اسی وجہ سے بقرعید میں روزہ رکھنا حرام ہے, کیونکہ اللہ تمہاری دعوت کر رہا ہے اور تم اللہ کی دعوت کو ٹھکرا رہے ہو. تو اس سے زیادہ نفیس کھانا, عزت والا کھانا ہو سکتا ہے کہ اللہ اس جانور کو کس کی طرف منسوب کر رہے ہیں؟ میرا ہے یہ, اور میں تمہیں کھلا رہا ہوں. کھلاتا تو پورے سال اللہ ہے, لیکن اس کی نسبت اللہ نے کس کی طرف کی؟ اپنی طرف. کہ یہ میرا جانور ہے, میرے نام پہ قربان کیا تو مجھے دے دیا, مجھے گفٹ کر دیا ہے. اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ میری اس چیز میں سے تم بھی کھاؤ. آپ کہے میرا روزہ ہے, غضب آئے گا اللہ تعالیٰ کو. تو وہ کھانا بھی معمولی کھانا نہیں ہے. وہ کون کھلا رہا ہے؟ اللہ کی طرف نسبت ہے. اللہ کی ضیافت, اللہ نے میزبانی کی ہے مسلمانوں کی. تو اس کا کیا مزہ ہے بھائی, اس کو تو پھر کباب بنا بنا کے ٹھوسو. اور دوسرا روحانی فائدہ, یہ تو جسمانی فائدے ہو گئے. دوسرا روحانی فائدہ کیا؟ صدقات و خیرات. اور ایک بہت سب سے بڑا فائدہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہم نے تازہ کر دی. ان کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم نے جانور کیا کیا ہے؟ قربان کیا. لہذا ہر ایک بال پر اللہ ہمیں نیکی دے رہا ہے. تو روحانی طور پر جو اعمال کا ترازو تھا وہ کافی وزنی ہو جاتا ہے. نبی نے فرمایا کہ اللہ کو بقرعید کے دن جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے. اور یہ دیوانگی ہے کہ مال کو ضائع کر دو اللہ کے لیے. تو روحانی سکون میں ملتا ہے کہ اللہ کے لیے ہم نے کیا کیا؟ اپنے مال کو قربان کیا. اور جسمانی بھی کہ دوپہر کیا ملے گا کھانے کو؟ کلیجی تو 10 بجے ہی آ جاتی ہے, اور پھر وہ چلتا رہتا ہے سیٹ اپ. تو یہ دو خوشیاں ہمیں منانی نہیں پڑتی خود بخود. تبھی مسلمان عید اور بقرعید کے دن نہ شراب پیتے ہیں, نہ ناچتے گاتے ہیں, کیونکہ ان کو خوشی منانی نہیں ہے, خوشی خود بخود ہو رہی ہے. غیر مسلموں کو خوشی ہوتی نہیں ہے, تو خوش رہنے کے لیے ان کو شراب کا سہارا, بولو بھائی, لینا پڑتا ہے. موسیقی کا سہارا لینا پڑتا ہے, ناچ گانے کرنے پڑتے ہیں. جتنی روحانیت مسلمانوں کے تہوار میں ہے اتنی روحانیت کسی مذہب میں نہیں ہے, کسی تہوار میں نہیں ہے. جو بھی تہوار خوشی کا آئے گا, لوگ ٹریک سے کیا کرتے ہیں؟ ہٹ جاتے ہیں.
کیونکہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں. ہمیں اللہ اس کے رسول نے خود بتا دیا, ہمیں ہٹنے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ عید کے دن کھانے کی اجازت مل جانا یہی بہت ہے. بھائی کھائیں گے آج, بس یہ کافی ہے, ہمیں اسی سے بہت خوشی ہو گئی. روٹی کھائیں گے, پراٹھا کھائیں گے صبح اٹھ کے, بہت دنوں سے نہیں کھایا, تو یہی خوشی بہت ہے. تو اس لیے میرے بھائی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اسلام وہ دین فطرت ہے جس پہ اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا دین نہیں ہے. کوئی انسان اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اتنی سی عمر میں بغیر کسی یونیورسٹی میں پڑھے ایک ایسا دین دنیا کو دے کے چلا جائے جس کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے کوئی تیار نہ ہو. تو اسلام کا رمضان بھی اسلام کے برحق ہونے کی دلیل, رات کی تراویح بھی اسلام کے برحق ہونے کی دلیل, اور مسلمانوں کے تہوار